नाज़रीन, वेलकम बैक टू दुनिया टुडे। मेरे साथ स्टूडियोज में हैं जस्टिस रिटायर्ड तारिक महमूद साहब, मेरे साथ हैं शेख वकास अकरम साहब, मुझे साथ वाया सेटेलाइट ज्वाइन कर रहे हैं लाहौर से हामिद खान साहब, बैरिस्टर हामिद खान साहब, और मुझे न्यू दिल्ली से फोन पे ज्वाइन कर रहे हैं हिंदुस्तान के मुमताज कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट के वेणुगोपाल। और मैं सीधा दिल्ली में चलता हूं मिस्टर के वेणुगोपाल की तरफ, और मेरा सवाल के वेणुगोपाल से यह है कि क्या आइन का, हिंदुस्तानी आइन के अंदर कोई डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर भी एग्जिस्ट करता है? मिस्टर वेणुगोपाल, is there a doctrine of basic structure in Indian constitution, a doctrine of the basic structure, बुनियादी ढांचा? We have that doctrine, and that was evolved in 1973 by a 13 judges bench, which was a majority of 1, that is 7 against 6. Now the result of that was the Chief Justice of India retired the next day, Justice Sikri, and the 3 senior-most judges were superseded, and the 4th in seniority was made the Chief Justice. That's for the simple reason that the then Prime Minister, Srimati Indira Gandhi, was not prepared to accept this judgment because the government at that time proceeded on the basis that it was a grave blow to parliamentary superior sovereignty. And that is why subsequently, so far as the new Chief Justice was concerned, he tried again and again to get this judgment overruled by constituting benches of 13 judges. But for some reason or other, that did not go through. Therefore, now the basic structure doctrine has come to stay. And this means that the Constitution, which is an organic document, is constructed or built on a foundation or pillars which form the basic structure. For example, democracy, independence of the judiciary, the rule of law, the freedom of religion, and so on and so on, secularism. Now, these being parts of the basic structure, any attempt to amend the Constitution so as to modify or abort this basic structure or subvert the basic structure would be treated as exercise which is outside the competence of Parliament, even acting as a constitutional body. मिस्टर वेणुगोपाल, अब क्या सूरत हाल है 2010 में? व्हाट इज द लेटेस्ट पोजीशन? माय अंडरस्टैंडिंग इज दिस दैट द इंडियन पार्लियामेंट हैज आल्सो बीन मिलिटेटिंग एंड फाइटिंग द इंडियन सुप्रीम कोर्ट for the last 35-40 years on that issue, but by the decision of the Silho 2007, the doctrine of the basic structure is still there in Indian constitution. It's true. In the Coelho case in 2007, so far as 9 judges are concerned, they have again affirmed the basic structure, and there are at least 4 judgments of the Supreme Court where the basic structure theory has been applied and constitutional amendments have been struck down. मिस्टर वेणुगोपाल, स्टे विद मी इन न्यू दिल्ली। जस्टिस तारिक महमूद, बेसिक स्ट्रक्चर हिंदुस्तान के कानून में अभी तक रीअफर्म है इंडियन प्रति। क्या पाकिस्तान में भी कोई बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट है? बुनियादी हमने वहीं से फॉलो किया महमूद खान अचकजई के केस में, जिसमें जफर अली शाह केस में उसको रीइटरेट किया, और बाद में भी ये चलता रहा। लेटेस्ट जजमेंट बेसिक स्ट्रक्चर है। मेरा पॉइंट बिल्कुल बेसिक स्ट्रक्चर इस डिबेट के हवाले से इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी बिल्कुल अपनी जगह है, होनी भी चाहिए। हमारे जैसे उन्होंने तो आइडेंटिफाई किया ना फंडामेंटल वैल्यूज। नहीं, ठीक है, वो हमारे यहाँ इस्लामिक है, उनके यहाँ सेकुलरिज्म है, हमारे यहाँ इस्लामिक है। एक हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, एक हमारे यहाँ फेडरलिज्म। ये हमारे भी ये 4 हैं उन्होंने दिए हुए, लेकिन बेसिकली आइडिया वहीं से हमने लिया था। लेकिन मेरा कहना यह है कि अगर अपॉइंटमेंट का कोई तरीकेकार वजह करने की कोशिश की जा रही है, मैं ये नहीं कहता आइडिया, मैं तो पहले दिन से कह रहा हूं अटॉर्नी जनरल भी नहीं होना चाहिए। बुनियादी तौर पे मैं हामिद खान साहब सुन रहे लाहौर में, बुनियादी तौर पे आप ये कह रहे हैं कि जो ये अनवर मंसूर खान जो ये गलत कह रहे हैं, गलत कहते हैं। और तो जो लोग कहते हैं सुप्रीम कोर्ट के पास हैंडल ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट के पास इसमें। फिर दूसरा कि अनवर मंसूर साहब इस हद तक कैसे चले गए कि जनाब इसको चैलेंज होगा और ये डेफिनेटली जो है ये क्या नाम है, इसको ये करार देंगे कि बेसिक स्ट्रक्चर खिलाफ है। मैं ये कैसे कह सकता हूं? ये अगर इख्तियार है, अल्टीमेटली वो कहेंगे। ये तो इतने कॉन्फिडेंस से। शेख साहब, आपकी परमिशन से मैं लाहौर चला जाऊं, जरा कानूनी किस्म का मसला है। हामिद खान साहब, जस्टिस तारिक महमूद, हमने के वेणुगोपाल को भी सुना आइन के बुनियादी ढांचे बेसिक स्ट्रक्चर में, और उसके बाद जस्टिस तारिक महमूद का ख्याल है कि पाकिस्तान के केस में ये जो 18वीं तरमीम है, ये आइन के बुनियादी ढांचे, बुनियादी स्ट्रक्चर को अट्रैक्ट नहीं करती। आपने तो शुरू में कहा था कि ये चैलेंज हो सकता है।
جی میں ان سے بالکل اختلاف کرتا ہوں. مجھے حیرت ہوتی ہے کہ ایک طرف وہ کچھ باتیں کہتے ہیں کہ غلط ہے، میں کہتا ہوں، پھر کہتے ہیں کہ وہ درست بھی ہیں. لیکن بات بنیادی طور پہ یہ نہیں، ہماری بحث کی نہیں. بات یہ ہے کہ کچھ چیزیں بنیادی ڈھانچے کا حصہ ہوتی ہیں، بنیادی فیچرز ہوتی ہیں، اور ان بنیادی فیچرز اور سٹرکچرز کو جو ہے کوئی پارلیمنٹ بھی تبدیل نہیں کر سکتی. اب اگر اس کو چیلنج کیا جائے گا کیا نتیجہ ہوگا یہ تو میں اس وقت اسپیکولیٹ نہیں کروں گا، لیکن میں اپنی رائے میں یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ بیسک سٹرکچر کی تھیوری درست ہے، ہونی چاہیے. کسی پارلیمنٹ کو یہ اختیار نہیں ہے کہ عدلیہ کی آزادی اس سے چھین لے، کسی پارلیمنٹ کو اختیار نہیں ہے کہ لوگوں کے بنیادی حقوق چھین لے. اگر عدلیہ کی آزادی چھن جاتی ہے تو پارلیمنٹ تو بنیادی حقوق بھی تو چھن جاتے ہیں نا. کہاں سے لوگ بنیادی حقوق لیں گے؟ مجھے یہ بتائیے، دیکھیں میرا سوال یہ ہے کہ جسٹس طارق محمود تو یہ کہتے ہیں کہ 18ویں ترمیم کے نتیجے میں پاکستانی آئین کا جو بنیادی ڈھانچہ یا بیسک سٹرکچر ہے وہ متاثر نہیں ہوتا. یہ سوال ہے. جی بالکل متاثر ہوتا ہے. میرا تو کیا چیز متاثر ہوتی ہے حامد خان صاحب، کیا چیز متاثر ہوتی ہے پاکستانی آئین کی؟ یہ دونوں ہی بنیادی سٹرکچر کا حصہ ہیں، اور اگر جو پرپوزل اس وقت لے کے آئے ہیں اس میں کلیئرلی انڈیپینڈنس آف جوڈیشری اور سیپریشن آف جوڈیشری کو انڈرمائن کیا جا رہا ہے، اور فار دیٹ ریزن اٹ از اگینسٹ دی بیسک سٹرکچر. ایک سینٹنس کہہ دوں، یہ نہیں میرا سوال، یہ نہیں میرا اعتراض یہ ہے کہ اگر یہ کوئی کہہ رہا ہے کہ اگر آئین کے ذریعے ججز کی اپوائنٹمنٹ کا کوئی پرنسپل لے ڈاؤن کیا جا رہا ہے کہ یہ طریقہ کار ہوگا، میں یہ نہیں کہہ رہا بڑی آئیڈیل ہے، تو یہ کہنے سے انڈیپینڈنس جوڈیشری انڈرمائن نہیں ہوتی. دیٹس مائی پوائنٹ. دیکھیں اس پر تو ہمارے وہ تو کہتے ہیں ہو رہی ہے، نہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا ویو ہے نا جی، ان کو اپنا ویو رکھنے کا ہے. میرا بھی ایک ویو ہے، گزارش ہے وہ ان کا جو ویو ہے، کوئی سپریم کورٹ کی ججمنٹ تو ابھی تک نہیں آئی، وہ تو جب آئے گی تب کی بات فیصلہ. میرا یہ کہنا ہے اگر کوئی پرنسپل لیٹ آؤ، میں تو کہتا ہوں یہ پرنسپل اتنے اچھے نہیں ہیں، لیکن صرف یہ کہہ دینا کہ اگر آپ نے آئین میں ججز کی اپوائنٹمنٹ کا ٹرانسپیرنٹ کرنے کے لیے، اچھے لوگوں کو لانے کے لیے یہ جو ہے کر دیا تو یہ کو بنیا. اور ایک اور بات، یہ جو پارلیمنٹ اب یہ کام کر رہی نا اس وجہ سے بھی کر رہی ہے، ریئیکشن کے طور پر کر رہی ہے. اگر جج صاحبان نے جب ججز کیس میں یہ ایزیوم کر لیا تھا، اگر یہ اچھے ٹرانسپیرنٹلی اور جو ہے نا انٹیگریٹی والے اور قابل لوگ رکھتے، آپ یقین جانیں یہ پارلیمنٹ نہ کبھی یہ کام کرتی نہ ان کو جرت ہوتی. کیا قانون جو ہوتا ہے، جو لا ہوتا ہے، وہ محض و محض پارلیمنٹ کی ول ہوتی ہے، یا قانون کی اپنی بھی کوئی حیثیت ہے پارلیمنٹ کی ول کے علاوہ؟ یعنی پہلے ہوتا تھا نا کہ بادشاہ قانون بناتا تھا، پارلیمنٹ قانون بناتی ہے. سو کیا ایسا تو نہیں کہ قانون بھی ایک الگ سے چیز ہے، صرف پارلیمنٹ ہی سے بنایا ہوا قانون؟ میں اس سے پہلے میں جسٹس طارق صاحب کی بات کو سیکنڈ کروں گا، حامد صاحب سے اختلاف کروں گا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ بالکل ایک ہم نے تو جو رائے دی تھی کمیٹی کے اندر وہ فائنل نہیں ہوئی. اگر وہ ہو جاتی تو وہ تو ایک آئیڈیل سچویشن تھی. اس کے باوجود کولیجیم آف ججز، ہاں کولیجیم آف ججز پہ ہم بالکل باقاعدہ طور پہ ہماری یہ آفیشیل پوزیشن تھی. اس کے باوجود جو کچھ ہو گیا اور جو سامنے آ گیا، اس سے انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. ججوں کو فیصلے کرنے میں کوئی پرابلم نہیں ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے. آپ دیکھیں وہ جو چاہتے ہیں جیسے چاہتے ہیں اس قسم کی پروسیڈنگ ہوتی ہیں. آپ ٹی وی پہ دیکھتے ہیں، میڈیا پہ دیکھتے ہیں، اور میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسی قدغن آ گئی ہے کہ جہاں وہ فریلی جو ہے وہ پریکٹس نہیں کر سکتے. دوسری چیز جو آپ نے کہی، پارلیمنٹ کا کام ہے، پارلیمنٹ کا کام ہے قانون بنانا، سپریم کورٹ کا کام ہے اس کی تشریح کرنا اور آگے پھر اس کو جو ہے امپلیمنٹ کروانا. اسی پہ واپس آتا ہوں، ایک بریک لیتے ہیں ناظرین، ایک بریک لیتے ہیں، اور بریک کے بعد اسی چیز پہ میں شیخ صاحب کے واقف آؤں گا، وقاص صاحب کے پاس، کہ قانون جو ہے وہ صرف پارلیمنٹ ہی بناتی ہے. یہ قانون کوئی اور بھی بیچارہ کسی شے کا نام ہے، کسی پرندے کا نام ہے. لیکن ایک بریک کے بعد